بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى وقال عليه الصلاة والسلام القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دنیا میں محنت کے لیے بھیجا ہے اور ہر انسان محنت کر رہا ہے اور ہر آدمی اپنی محنت سے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس میں ناکام ہو جاؤں۔ تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ملازمت میں، طالب علم اپنی پڑھائی میں، جو جہاں محنت کر رہا ہے ہر انسان اپنی محنت سے چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو کر دنیا سے واپس آئے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ انسان محنت کرے اور محنت کر کے ایسی زندگی گزار کر آ جائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ لیکن کامیابی کہتے کس کو ہیں، یہ بات اصل سمجھنے کی ہے۔ اس کامیابی کو بتانے کے لیے 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے اپنی کتابیں اتاری، قرآن پاک کو اتارا اور یہ بتایا کہ کامیابی ہے کیسے، کامیابی کیا ہے اور یہ کامیابی ملے گی کیسے۔ انسان نے ہمیشہ دھوکہ کھایا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مشاہدے کی جو چیزیں ہیں، جو مشاہدے کی زندگی ہے، جو مال و اسباب ہیں، اگر مجھے یہ مل جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مال مل گیا تو میری کامیابی ہے، حکومت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، طاقت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اکثریت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ظاہری نقشوں کو دیکھ کر انسان نے اپنی کامیابی کے معیار کو ٹھہرایا۔ اور جس زمانے میں جن لوگوں نے اس مشاہدے کو سامنے رکھ کر اور دنیا کے نقشوں کو سامنے رکھ کر اپنی کامیابی کو معیار بنایا، میرے محترم دوستو، ایسی قومیں، ایسے افراد، ایسے لوگ ہمیشہ ناکام ہوئے اور قیامت تک ناکام ہوں گے، کیونکہ کامیابی کا دور دور سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو، ان قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ان کی نافرمانی معصیتوں کی وجہ سے پکڑا۔ یہ حالانکہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑی ان کے پاس حکومتیں تھیں، بڑی اکثریتیں تھیں۔ ہم نے مختلف عذاب بھیجے، کہیں چیخ کا عذاب، کہیں پانی کا عذاب، کہیں پتھروں کا عذاب، اور ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، کامیابی کی بنیاد ہمیشہ جو رہی ہے، جو رہے گی قیامت تک، اللہ نے اور اللہ کے نبیوں نے اگر یہ بتایا کہ مال اور اسباب میں کامیابی نہیں ہے،
کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے۔ کامیابی اسباب کی کثرت، چیزوں کی کثرت، جی دنیا کی مال و دولت، اس کے ساتھ کامیابی کا دور دور سے تعلق نہیں۔ کامیابی کا تعلق جو ہے وہ ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ نظر آئے گی کامیابی، لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ آئے گی نظر کہ مال فلاں کے پاس ہے، کیسی زندگی بن گئی ہے، دیکھو فلاں کے پاس دنیا کے اسباب اور اس کی زندگی کیسے مزے کی گزر رہی ہے۔ نہیں نہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ دھوکہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آدمی سمجھے کچھ نکلے کچھ، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں گئے، بازار سے چیز خریدی اور گھر آ کے ڈبہ کھولا اور چیز کھولی تو پتا چلا یہ نمبر 2 ہے، وہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اگر انسان نے اپنی صلاحیتیں ساری کی ساری اس میدان میں لگا اور کھپا دی تو موت کے وقت یہ دھوکہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے زندگی اور مل جائے تاکہ میں اعمال کر کے اللہ کے ہاں جا سکوں۔ فرعون کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا تھا اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے، اور اس کے 2 نعرے تھے۔ پہلا نعرہ کیا تھا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ سارے باغات، یہ نہریں، یہ چیزیں سب میری وجہ سے چل رہی ہیں۔ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دوں گا، میرا فیصلہ چلے گا۔ اب اس کو حکومت کا دھوکہ لگا ہوا تھا، اس کو نظر کا دھوکہ لگا ہوا تھا۔ جب موت آئی تو کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو جواب کیا آیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو دنیا میں فساد مچاتا رہا، اب موت آ گئی، اب ایمان لائے تو کیا ایمان لائے۔ اس لیے اللہ کرے کہ یہ نظر، یہ دھوکہ موت سے پہلے پہلے آدمی کا کھل جائے۔ اور جو انسانوں پر حالات آتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے دھوکے سے نکلے۔ بیماری بیچتے ہیں، پریشانیاں بیچتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی مسئلہ، تاکہ انسان کو یہ پتہ لگے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں پر حالات بھیجتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، 2 طرح کی آزمائشیں انسان پر آتی ہیں۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرا ہے واپس آئے، میرا خلیفہ ہے، میں نے دست قدرت سے بنایا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ یہ میرا بندہ کہیں اور جائے۔ آپ باہر گئے، 10 بچے جو ہیں وہ مٹی سے کھیل رہے ہیں، آپ نے 9 کو چھوڑ دیا اور 1 کو پکڑ کر اندر لائے اور سمجھایا کیا کر رہے ہو؟ 9 کو کیوں چھوڑا؟ وہ اپنے نہیں تھے، اور 1 کو کیوں لائے؟ وہ اپنا تھا۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اسے جانے نہیں دیتے، حالات بھیجتے ہیں، بیماری، مقدمہ، پریشانی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ لعلہم یرجعون، میرے بندے واپس آ کدھر جا رہا ہے؟ تو میری طرف آ، وہ جا کدھر رہا ہے؟ لیکن اگر انسان رجوع نہیں کرتا، نہیں لوٹتا، پھر یاد رکھیے گا اس سے بڑی آزمائش آتی ہے، اور یہ بہت خطرناک آزمائش اور امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ عام طور پر موت سے پہلے یہ دھوکہ کھلتا نہیں ہے، عام طور پر تو خوش قسمت ہو تو کھل بھی جاتا ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ حالات بھیجتے ہیں میرے بندے واپس آ، نہیں لوٹتا، پھر اللہ اس پر دنیا کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، مال خوب دیتے ہیں، ہٹو بچو عزت کا نقشے بناتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء
حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. اللہ فرماتے جب انہوں نے ہمیں بلا دیا پھر ہم نے دنیا کے دروازے کھول دیے. پیسہ چاہیے لے لو، پیسہ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا تو ہمارے سامنے مچھر کا پر بھی نہیں ہے. دنیا چاہیے لے لو، چھوٹا کارخانہ ہے بڑا لگا لو، چھوٹی گاڑی تھی بڑی ہو گئی، چھوٹا گھر تھا بڑا ہو گیا. اور آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ٹھیک جا رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، اور یہ اس پر آزمائش اور امتحان چل رہا ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور اسی نافرمانی کے ساتھ دن بدن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے بزرگ تھے مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مثال دیا کرتے تھے. اس آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے گھر میں چوہا آ جائے کچن میں، اب چوہے کو پکڑنا ہے. اب چوہے کو پکڑنے کے لیے اب اس کی توازو کی جا رہی ہے. اب جناب وہ پنجرا لگایا جا رہا ہے، اس میں روٹی دیسی گھی اور جناب سبزی اور پھل اور چیزیں ڈالی جا رہی ہے. کس لیے؟ اس کے مہمان نوازی کے لیے، پکڑنے کے لیے. وہ سمجھتا ہے کہ جناب آج تو بڑا اکرام ہو رہا ہے، آج جناب بڑی میری خاطر تواضع ہو رہی ہے، خیریت ہو صحیح. تو وہ خاطر تواضع نہیں ہے، وہ اس کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا، جب آدمی نافرمانی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کو موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اسی کو قرآن نے یہ کہا ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑے خسارے والا آدمی کون ہے؟ سب کہتے ہیں نا اردو میں دیوالیہ ہو گیا، فلاں کمپنی فلاں تاجر دیوالیہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ سب سے بڑا دیوالیہ پن کیا ہے، سب سے بڑا نقصان کسی انسان کا کیا ہے؟ پیسے کا چھن جانا کیا نقصان ہے؟ دنیا کا چھن جانا کوئی نقصان نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک ہی چوغا ہے، دن میں اوڑھ لیتے، رات کو بچھا لیتے. چھوٹی سی جھوپڑی ہے، بارش ہو تو اندر آ جائے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. موسیٰ ہمارے ہاں بڑی عزتوں والے ہیں، موسیٰ ہمارے ہاں بڑی عزت والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں اس کائنات میں سب سے بڑا خسارے والا کون ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سب سے بڑا خسارے والا وہ ہے جو محنت کر رہا ہے اور اس کی محنت غلط ہے، رخ غلط ہے، جوانی غلط گزار رہا ہے، بڑھاپا غلط گزار رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت صحیح جا رہا ہوں، بڑی رفتار سے جا رہا ہوں، پہلے بینک بیلنس نہیں تھا، خوب ہو گیا، چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ بہت بڑے خسارے والا ہے. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے آج دنیا والے سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو آنکھ کھلے گی. کیا مطلب؟ دل کی آنکھ کھل جائے گی. ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ جناب پاؤنڈ سے ہوتا ہے، ڈالر سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، حکومتوں سے ہوتا ہے. چل میرے بھائی موت آ گئی، اب دل کی آنکھ کھل گئی. اب پتا چلا کہ سرمایہ کس کو کہتے ہیں، مال کس کو کہتے ہیں، زندگی کا بننا کیا ہوتا ہے، زندگی کا بگڑنا کیا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا سرمایہ وہ نہیں ہے جو ساتھ چھوڑ دے، سرمایہ وہ ہے جو ساتھ جاوے. موت میں ساتھ ہو، قبر میں ساتھ ہو، قیامت میں ساتھ ہو، پلسرات میں ساتھ ہو، جنت تک پہنچا کر آئے. یہ ہے وہ سرمایہ، یہ ہے وہ سرمایہ. اس لیے آقا جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ابھی مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں.
فرشتے آ جاتے ہیں. پیچھے والے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں چھوڑ کر کیا گیا ہے, اور اندر پوچھا جا رہا ہے دیکھو یہ لے کر کیا آیا ہے. پیچھے باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا, جنازے میں جا رہے ہوتے ہیں, اس کا بیلنس کیا ہے, یہ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے گیا, بچے بھوکے تو نہیں مریں گے. پیچھے سب باتیں کیا ہو گئی ہیں, یہ چھوڑ کر کیا جا رہا ہے. اور اندر قبر میں رکھتے ہی فرشتے آ جاتے ہیں, بتا لے کر کے آیا. اس لیے آتا ہے کہ تیاری کی ہوتی ہے, ایک طرف نماز, ایک طرف روزہ, ایک طرف زکات, ایک طرف حج. وہ اکیلا نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے. صبر انتظار کر رہا ہوتا ہے, کہیں کمی رہ جائے تو میں پوری کر دوں, بس مسئلہ حل ہو گیا. یہ فقیر نہیں ہے, لوگوں کی نگاہ میں فقیر تھا, لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ غنی تھا, وہ فقیر نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو, کامیابی کی بنیاد مال و دولت اور اسباب نہیں ہے. اس دھوکے سے موت سے پہلے پہلے ہر ایک نے نکلنا ہے. خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا, پرا گندا بال, پرا گندا حال, پرانے کپڑے, لیکن چہرے پہ بڑی رونق اور متانت. دیکھتے ہی رک گئے. کسی سے پوچھا یہ کون نوجوان ہے, آپ نہیں جانتے؟ نہیں. انہیں کہ ان کا نام ہے سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ کے پوتے ہیں. تو خلیفہ کہنے لگے کہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے. انتظار میں بیٹھ گئے. تو جب طواف پورا کیا, بلایا اور کہا پہچانتے ہو مجھے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوں. کوئی چیز, کوئی حاجت, مجھے پتا چلا ہے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ کے پوتے ہو, عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہو, کوئی حاجت, کوئی ضرورت ہو میں پوری کر دوں. انہوں نے کہا سامنے بیت اللہ ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خادم سے کہا کہ جب یہ فارغ ہو جائیں طواف سے, بیت اللہ سے نکلے تو میرے پاس لے آنا. تو خادم انتظار کرتا رہا. تو جب وہ بیت اللہ سے نکلے تو ان کو ساتھ لے کر, تو یوں کہا کہ خلیفہ یاد کر رہے ہیں, اور لے کر آ گئے. عبد الملک بن مروان نے کہا اے عبداللہ, اے سالم, کہ دیکھو وہاں تو بیت اللہ تھا, اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی, اب بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی ضرورت بتاؤں یا آخرت کی؟ انہوں نے کہا میں تو دنیا کی چیزوں کا مالک ہوں, اور آخرت کی کوئی چیز تو میرے ہاتھ میں دسترست میں نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے تو آخرت کی ضرورت ہے. دنیا جس نے بنائی ہے, آج تک میں نے دنیا اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کیا مانگی؟ کوئی میری آخرت کی ضرورت پوری کر سکتے ہو تو وہ بتا دو. عبد الملک بن مروان نے کہا یہ تم نہیں بول رہے, تمہارے اندر کا خون بول رہا ہے. تم جن کے بیٹے ہو یہ وہ بول رہے, تم نہیں بول رہے. تو میرے محترم دوستو, حقیقت یہ ہے, جوانی گزار دی کیا کماتے ہوئے, بناتے ہوئے دنیا. ہاں, اٹھ رہے ہیں تو دنیا, سو رہے ہیں تو دنیا, جاگ رہے ہیں تو دنیا. کیسے دنیا بن جائے. یہ ایسا عجیب مسافر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ موت کے بعد کا کتنا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے, وہاں کی ضروریات کیا ہیں, لیکن کریں کیا. اس لیے ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں جو آدمی باہر جیسی محنت کرتا ہے نا, اندر ویسا جذبہ اور یقین رکھتا ہے. باہر محنت ہوتی ہے تو اندر کیا بنتا ہے؟ جذبہ اور یقین. باہر دکان پہ کھڑا محنت کر رہا ہے, اب 30 سال دکان پہ لگا دیے, 20 سال نوکری پہ لگا دیے, 50 سال فیکٹری چلاتے ہوئے لگا دیے, اندر ایمان بنے گا, اللہ کا غیر بنے گا؟ اللہ کا غیر ہی بنے گا. جو باہر محنت ہوتی ہے وہی جذبہ اندر بنتا ہے.
اور یاد رکھیے گا جس جذبے پہ آدمی زندگی گزارتا ہے اسی جذبے پہ موت آتی ہے، اور قیامت والے دن انہی جذبات والوں کے ساتھ حشر ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے نہیں ہر صحابی، جی ایک تابعی کہتے ہیں 17 صحابہ سے میں ملا رضی اللہ عنہم اجمعین، ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا کہ کیا بنے گا، کیسے ہوگا، کیسے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا خوف سے رویا کرتے تھے اللہ کے، رخساروں پہ 2 نالیاں سی بن گئی تھی، رو رو کر اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ آج جن چیزوں کو ہم مسائل کہہ رہے ہیں، یقین جانے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے نا، قطرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ واللہ موت کے وقت جو مسائل اور حالات آنے والے ہیں وہ سمندر ہیں، اور دنیا کے سارے مسائل ایک قطرہ ہیں، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ہماری دل کی آنکھوں کو کھول دے، یہ محنت کرنی پڑے گی، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نظر سے یقین ہٹ کر خبر پر یقین آ جائے۔ جو میری نظر دیکھ رہی ہے غلط ہے، دکان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے غلط ہے، مال سے زندگی بنتی نظر آ رہی ہے غلط ہے، دوائی سے صحت ملتی نظر آ رہی ہے غلط ہے۔ ساری دنیا کا نظام اللہ کے تابع ہے، اللہ کا سارا غیر مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے سارے غیر کے بغیر جو چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا دل میں یقین اتارنا پڑے گا۔ ہاں، اور جو اس نے فرمایا غلط یقین ایک اندھیرا ہے، غلط یقین ایک اندھیرا ہے، اور اندھیروں کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوا کرتے ہیں۔ آدمی کبھی اندھیرے میں اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ آج 50-60 سال محنت کر کے یہی یقین بنا کہ مال سے زندگی بنتی ہے، اب غلط یقین ہے، اب اس یہ غلط یقین بنا کیسے اعمال کی طرف آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو محنت فرمائی وہ یقینوں کے بنانے کی محنت فرمائی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور یہ اتنی ضروری ہے، اتنی ضرورت ہے انسان کی یہ یقین بنانے کی۔ عالم ارواح میں ہے تو اللہ وہاں پر پہلے عہد لے رہے ہیں کہ دیکھو بتاؤ رب کون ہے؟ الست بربکم قالوا بلی، اللہ کا غیر تھا ہی نہیں۔ تو سب نے کیا کہا؟ ساری روحوں نے بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اب انسان دنیا میں آیا، اللہ کو پتا تھا میرا غیر یہ دیکھے گا، اب اس کے امتحان شروع ہونے والا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ایک اذان، کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، اللہ اکبر اللہ اکبر، دھیان سے اب زندگی گزارنا۔ اب میرا غیر نظر آئے گا، یاد رکھنا بڑا میں ہی ہوں، میری مان کر، مجھے رب مان کر زندگی گزارنا، کہ دائیں بائیں نہ ہو جانا۔ اور پھر اللہ پہ قربان جو اللہ نے چھوڑا نہیں، 5 وقت اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب نماز میں آئے اللہ اکبر، رکوع میں جائیں اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، عیدین آئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ لو جی کیا ہے؟ تو دیکھو جو عہد کر کے ہے اسے یاد رکھو۔ لیکن چونکہ اللہ کے غیر کی اتنی محنت ہوئی ہے، وہاں سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 650 سال کا فاصلہ اور وقفہ ہے، کوئی درمیان میں نبی نہیں آئے، محنت نہیں ہوئی۔ ہر زمانے میں نبی تشریف لاتے، دعوت آتی، ایمان آتا، اعمال صحیح ہوتے، امتوں کی زندگی بن جاتی، اور پھر نبی چلے جاتے اور دعوت چھوٹ جاتی، ایمان کمزور ہو جاتا، اعمال چھوٹ جاتے،
پھر دوبارہ نبی آ جاتے، وہ امت یا تو ایمان لے آتی ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ لیکن 650 سال درمیان میں نبی کوئی نہیں آیا۔ اب ہوا کیا کہ بیت اللہ شریف جس کو اللہ یہ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ بیت اللہ ہدایت اور برکت کا مرکز ہے تمام جہانوں کے لیے۔ تو مولانا فرماتے تھے محنت نہیں ہوئی، 650 سال کوئی نبی نہیں آئے تو بیت اللہ کے اندر 360 بت آ گئے جو ہدایت اور برکت کا مرکز تھا۔ فرمایا کرتے تھے یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اگر اس دل پر محنت نہیں ہوگی، یہ کتنے بت اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کتنا اللہ کا غیر اس میں چھپا ہوا ہے، یہ تو موت پہ آ کر آدمی کو پتہ چلے گا کیا کچھ اندر چھپا ہوا ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ اندازہ لگائیے، استاد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، 13 سال مکی زندگی میں محنت ہو رہی ہے، کس بات کی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نماز نہیں آئی، روزہ نہیں آیا، حج نہیں آیا، پہلے ایمان بنایا گیا کہ ایمان کو بناؤ، ایمان بن جائے گا تو پھر سارے اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے۔ ایمان نہیں بنے گا، نماز بھی پھس پھسی، روزہ بھی پھس پھسا، طواف بھی پھس پھسا، دعائیں بھی پھس پھسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر یہ اعمال کیے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے غیر کا یقین یہ ایک نجاست ہے، اس کو موت سے پہلے پہلے دل سے نکال کر دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اور مثال دیا کرتے تھے، ہماری مثال تو ایسے ہے، ایک آدمی ایک گاؤں میں کتا گر گیا کنویں میں، کتا گر گیا، دیہاتی آئے مولانا کے پاس کہ حضرت فرمائیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اتنے ڈول نکال لو تو تمہارا کنواں جو ہے صاف ہو جائے گا۔ انہوں نے ڈول نکال لیے، 2-4 دن کے بعد پھر آئے اور پھر یوں کہا حضرت اتنے ڈول تو نکال لے لیکن بدبو نہیں جا رہی۔ انہوں نے پوچھا بھائی کتا بھی نکالا یا نکلے؟ کتا تو اندر ہی ہے، ڈول نکالیے اور کتا اندر ہی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے آج اللہ کا غیر اندر چھپا ہوا ہے اور سجدے ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ آج مسلمان بھی کہتے ہیں نماز سے کیا ہوتا ہے، العیاذ باللہ، دعاؤں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے غیر کو لے کر بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے، اللہ کے غیر کو لے کر سجدہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ ایمان اور یقین کے بنانے کی محنت ہے۔ 13 سال لگے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب جب محنت ہوئی تو اللہ کا غیر دنوں سے نکل گیا، زمین کے اندر استعداد پیدا ہو گئی، اب مدنی زندگی میں احکامات کی بارش ہو گئی۔ نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی، اوامر، نواہی، شریعت، احکام مدینہ میں بارش کی طرح برسے، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم۔ زمین تیار تھی، ایمان بنا ہوا تھا، وہ کیا ہوا کہ سب کے سب 100% دین پر چلنے والے بن گئے۔ اور جب 100% دین پر چلنے والے بن گئے تو اللہ نے ان کی دنیا بھی بنا دی، اللہ نے ان کی آخرت بھی بنا دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس ایمان کے بنانے کی محنت کرنی پڑے گی، کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ قربانیاں، یہ دیر اور دور کے لیے جو کہا جاتا ہے نکلے۔ کیوں؟ اس اللہ کے غیر کو نکالنا ہوگا اپنے دل سے بھی اور پوری انسانیت کے دلوں سے، اللہ کے غیر کی نجاست کو نکال کر اللہ کو دل میں اتارنا ہوگا۔ اور بڑا آسان ہے، اللہ جانتے تھے میرا بندہ بڑا کمزور ہے، بہت کوئی لمبا چوڑا پروگرام اللہ نے انسان کو نہیں دیا، بس لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار لو اور محمد الرسول اللہ کو زندگی میں لے آؤ، بس مسئلہ حل ہو گیا۔
لا الہ الا اللہ کو اور دل میں اتارنا. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا اور محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا. جب لا الہ الا اللہ دل میں آ جائے پھر آدمی یوں کہے کہ جناب یہ لباس پسند نہیں یا یہ شکل پسند نہیں یا فلاں عمل کیوں کروں, یہ کیسے ہوگا, کیوں ہو. نہیں 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 نہیں, لا الہ الا اللہ. اس علماء فرماتے ہیں کہ بدر کیا ہے, وہ لا الہ الا اللہ کا مظہر تھا, اور احد کیا ہے, وہ محمد الرسول اللہ کا مظہر تھا. اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو کرنے والا میں ہوں. پورا کفر مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے بدر میں, اور اپنے گانے بجانے والی عورتیں ساتھ لے کر آ رہے ہیں, اور یہی تھا کہ ان کے پاس پلے کیا ہے. اور حقیقت بھی یہی تھی, صحابہ کے پاس تو چند تلواریں اور گنتی کے چند ایک گھوڑے, کچھ اسلحہ بھی نہیں, اور پورا کفر پوری طاقت کے ساتھ آ گیا. لیکن اللہ دکھا رہے ہیں کرنے والا کون ہوں, میں ہوں. جب میں کرنے میں آتا ہوں تو طاقت کو نہیں دیکھتا, اکثریت کو نہیں دیکھتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بالکل صفیں آمنے سامنے لگ گئی بدر میں, تو ہم سب لہتے تھے, کچھ بھی پاس نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ اس وقت دیکھوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا عمل کر رہے ہیں. میں خیمے میں آیا, پردہ اٹھایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. دعا پڑھ رہا ہے. میں چلا گیا, پھر جا کے صف میں کھڑا ہوا, دیکھا, پھر میں نے دیکھا, اب جا کے دیکھو حضور کیا فرما رہے ہیں, کیا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ آیا تو آپ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے. پھر میں چلا گیا, پھر سے دوبارہ آیا, پھر بھی آپ سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں. فیصلہ کروا لیا اللہ سے. 3000 5000 فرشتے, آپ نے سر نہیں اٹھایا. پھر اللہ نے فرمایا آپ خود آ رہے ہیں, آپ نے سر اٹھا دیا. پھر وہ جب جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اب کفار کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوا کیا ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایسے چھڑی ہمارے ہاتھ میں اور لگتی تھی, گردن اتر جاتی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کہ اونٹ پر بیٹھے تو پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں. ایک چھوٹے سے قد کے صحابی رسی باندھ کر حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور حضرت عباس دور سے کہہ رہے ہیں اے محمد اس نے مجھے نہیں باندھا, کوئی اور ہی آئے تھے, انہوں نے باندھ کر رسی اس کے ہاتھ میں. ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کہاں باندھ سکتا ہے. فیصلہ ہو گیا بدر میں, اور قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ کرنے والی ذات کون سی ہے, اللہ کی ذات ہے. اور احد جو ہے وہ مظہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور نے فرمایا یہاں ٹھہرنا, اترے کوئی نہ. 50 چند ایک صحابہ کی وہ جماعت تھی, اجتہادی غلطی ہوئی, نیچے آ گئے, اور فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی. تو قیامت تک یہ بتایا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کی بنیاد کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اپنے یقین کو بنا لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہی کر لو. زندگی ہم کہاں سے بنائیں گے, ہمارے اوپر چھوڑو. آج دیکھ لیں ساری دنیا پھنس گئی ہے. کیوں نہیں؟ مال والے, بڑے بڑے دعوے کرنے والے, بڑی بڑی حکومتوں والے, ہر بندہ آج دنیا میں پھنسا ہوا ہے. جو 25,000 لے رہا اس سے پوچھو بھی کیا ہے, ہم تو 25,000 روپئے لیں گے, آپ کے ہم 5,000 پاؤنڈ کہہ لو. 5,000 پاؤنڈ جو لے رہا ہمیں کیا حالات ہے, کہتے بہت مہنگائی, دعا کریں بس 8,000 ہو جائیں. جو 8 لے رہا ہمیں تو بول, کہتے دعا کریں بس بہت مہنگائی ہے, بجلی بھی, فیول بھی, فلاں چیز بھی, انرجی میں. 10,000 ہو جائے تو بس سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں. جو 10 لے رہا ابھی تو بول, وہ کہتا جی 15 ہو جائے. جو 15 کما رہا وہ کہتا جی 25 ہو جائے. ایسے ہی ہے نا, سب پھنسے ہوئے. وجہ کیا ہے, ان چیزوں میں اللہ نے حل نہیں رکھا. نظر آ رہا ہے, اللہ کا وعدہ یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ
ایمان عمل تم بنا لو، زندگی خوشگوار ہم بنا لیں. اور جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اللہ نے کتنی تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، ہم ضرور بھی ضرور زندگی بنا دیں گے. کون بنائے گا؟ آسمانوں سے اگر فیصلہ ہو جائے اس کی زندگی بننی ہے، بتاؤ جی ساری دنیا والے مل کر اس کی بگاڑ سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ 70,000 بچے ذبح کرا دیے فرعون نے. اب اللہ نے چاہ لیا کہ ہم نے موسیٰ کو اس کے گھر بھیجنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب ماں پریشان ہے کہ ابھی جناب پولیس والے آئیں گے اور بچے کو ذبح کر دیں گے. ہر بچے کو، بنی اسرائیل کے بچے کو ذبح کر دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. دودھ پلاؤ، ڈر ہے، خوف ہے، چلو اس صندوق میں ڈال دو، پانی کے حوالے کر دو. پانی کے حوالے کر دیا. لمبا قرآن میں آگے خوب اس کو واقعے کو بیان کیا. صندوق پہنچ گیا، کھول لیا. اب فرعون کہہ رہا ہو نہ ہو بچہ یہی ہے. اللہ چاہ رہے مار کے دکھا، کہتا میں ہوں، خالق و مالک میں ہوں، اتنا اسلحہ ہے نہ کچھ ہے، کر کے دکھانا. اب بیوی کہہ رہی ہے لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اتنے مار دیے، میرے کہنے پہ چھوڑ دے، میرے کہنے پہ چھوڑ دیا. اللہ نے کیا دکھایا کہ دیکھو کرنے والے ہم ہیں. یہ نظر کا دھوکہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ دعوت دے رہے، اب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حفاظت کس نے کی؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اجازت نہیں ہے، چلو رسیاں کاٹ دو لیکن ایک بات بھی نہ جلے. حفیظ ہم ہیں. حفیظ کون ہے؟ ہم ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں سے دعا مانگ رہے ہیں. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. اللہ نے قیامت تک کے لیے، علماء نے عجیب بات فرمائی. اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے ایمان والوں کو جو ہمیں پکارتا رہے گا. خالی یونس کو نہیں دی ہم نے نجات. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی لینے والا تو ہو، کوئی رونے والا تو ہو، کوئی رجوع تو کرے ہماری طرف. کرتے ہم ہیں. ہم سمجھتے ہیں دکانوں سے مسئلہ حل ہوگا. وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا نا کہ دعا کے حضرت میں نے ایک پہلے اسی کو دکان کہا تھا، آج کل دکان سمجھ نہیں آتی نا. ایک میں نے اسٹور، ڈپارٹمنٹل اسٹور بنایا تھا، اب دوسرا بنا رہا ہوں، دعا کر دیں. مولانا نے فرمایا کہ مشقت کو بڑھا لو گے، مقدر کو نہیں بڑھا سکتے. مقدر کو نہیں بڑھا سکتے. کر لو مشقت، اٹھا لو. پہلے ایک اسٹور تھا، اب 2 ہو جائیں گے، پھر 10 ہو جائیں گے. نظر آ رہا ہے جناب، آ رہا ہے مشقت. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جتنا بڑا سر اتنی بڑی درد سر. جتنا بڑا سر، پہلے چھوٹی دکان تھی، چھوٹی سر درد سر تھی. اب اسٹور اور چیزیں اور درد سر بڑھ گیا. اب ڈپریشن کی دوائیاں کھاؤ جی. اب نیند نہیں آ رہی، اب مسئلے حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. تو اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ نے 2 وعدے قرآن میں کیے اور دنیا کی کوئی طاقت ان 2 وعدوں کو بدل نہیں سکتی. پہلا وعدہ کیا ہے؟ ایمان عمل تم بنا لو. ابھی جو میں نے آیت پڑھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، زندگی ہم بنا دیں. کیسے بنائیں گے یہ چھوڑ دیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ وعدہ ہے. ایمان عمل تم بنا لو، تقوی والی زندگی پر تم آ جاؤ، زمین اور آسمان سے ہم برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے، شہرت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے. ہم نے شہرت کو عزت کا نام دے دیا،
کثرت کو برکت کا نام دے دیا. اللہ کے ہاں سے برکت کا وعدہ کثرت کا وعدہ نہیں ہے. تھوڑا بھی ہوگا برکت دے دیں گے ہم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی والی زندگی میں تم آ جاؤ, روزی ہم وہاں سے دیں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. لاکھوں جانور صبح اٹھتے ہیں, جاتے ہیں, پرندے اڑتے ہیں, کروڑوں اربوں مچھلیاں جو ہیں سمندروں میں کھا رہی ہیں, مزے کر رہی ہیں. کتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جی ان کی. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے پرندہ اللہ پر توکل کر کے صبح نکلتا ہے خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کر آتا ہے, اگر تم بھی اس طرح اللہ پر اعتماد کرو اللہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے. جانور سے آدمی سیکھ لے کیسے نکلتا ہے. اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر ہماری یاد کو چھوڑ دو گے, یاد سے اعراض کرو گے, دین کو چھوڑ دو گے, دین کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے, جتنے مرضی نقشے بنا لو, معیشتاً ضنکا, ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے. آج تنگ ہوئی ہے. حل ہے رجوع الی اللہ کیا جائے. ففروا الی اللہ, ادھر دوڑ لگائی جائے اللہ کی طرف. چابی آپ کی مسجد میں ہے اور آپ باہر بازار میں تلاش کر رہے, مل جائے گی. جہاں ہے وہیں سے لو نا. ان سب مسئلوں کا حل اللہ نے اپنے ہاں رکھا ہے, ہم تلاش کر رہے ہیں دکان. حضور علیہ السلام والسلام نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا. حدیث میں آتا ہے 3 دوست نکلے, بارش ہو رہی تھی تو بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. بارش تیز ہوئی, آگے چٹان آ گئی, راستہ بند, زندگی کی کوئی امید نہیں ہے. مولانا فرمانے لگے آج بھی امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں, جیسے ان پر پہاڑ گرا نا آ کر. وہ عقل مند تھے, ایمان والے تھے, سمجھدار تھے. انہوں نے کہا اگر اس پہاڑ کو ہم تینوں نے زور لگا کر ہلانے کی کوشش کی تو نہیں ہلتا. اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ اس چٹان کو ہلا دے. ایمان والے تھے. آج جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں نا, ہم زور لگا رہے ہیں, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی, اس دلدل میں مزید پھنستے جا رہے ہیں. حل ہے اللہ کے پاس, کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں. ان تینوں نے بیٹھ کر کہا کہ بھئی کوئی زندگی میں جو نیک اعمال کیا نا ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کر دے گے پیچھے. ایک نے کہا, لمبا واقعہ ہے, کہ میرے والدین روزانہ میری عادت تھی جب رات کو آتا ان کو دودھ پلاتا. ایک دن آیا وہ سو گئے تھے اور صبح تک میں دودھ لیے کھڑا رہا کہ پتہ نہیں رات کو آنکھ کھل جائے, دودھ کی ضرورت ہو. جب صبح ہوئی ان کی آنکھ کھلی, بڑے خوش ہوئے, ساری رات کھڑے. انہوں نے کہا اے اللہ نے یہ عمل تیرے ہاں قبول ہے, تھوڑا سا راستہ دے دے. تھوڑا سا چٹان پیچھے ہوئی, روشنی ذرا اندر آئی. دوسرے نے کہا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مجبور عورت تھی, وہ پیسے دینے میرے پاس آئی. میں نے کہا کہ گناہ کر. وہ گناہ کے لیے تیار ہو گئی, مجبور تھی. جب میں گناہ کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر. اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہو گیا. اے اللہ یہ عمل تیرے ہاں قبول ہے تو اپنے فضل سے ہمیں راستہ دے دے. چٹان تھوڑی اور پیچھے ہوئی لیکن اتنی نہیں ہوئی کہ باہر نکل سکے. تیسرے نے کہا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں ایک مزدور میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا اور اس نے ایک دن جانے لگا, میں نے اس کو مزدوری دی اور اس نے کہا کہ یہ مزدوری کم ہے, زیادہ دو. میں نے کہا اتنی بنتی ہے. وہ ناراض ہو کر چلا گیا. اس کے پیسوں سے میں نے کچھ جانور 1-2 لے لیے. وہ آگے پھر ریوڑ بنا. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ کچھ سالوں کے بعد آیا, اس نے کہا میری مزدوری. میں نے کہا سارا ریوڑ تیرا ہی ہے. اس نے کہا میری مزدوری تھوڑی سی. اس نے کہا نہیں تیرے پیسوں سے یہ ریوڑ, پھر آگے بنتے بنتے یہ بن گیا. اور وہ بڑا خوش ہوا, دعائیں دی, اے اللہ اگر تیرے ہاں یہ عمل قبول ہے تو ہمیں راستہ دے دے. چٹان اتنی پیچھی ہوگی, تینوں باہر نکل گئے. تو میرے محترم دوستوں, مولانا فرمایا کرتے تھے
آج امت پر جو مسائل حالات آئے ہوئے ہیں اس کا حل یہ ہے اعمال کر کے اللہ سے فیصلے کروائے جائیں، دعائیں کر کے اللہ سے فیصلے کروائے جائیں۔ اللہ نے چاہ لیا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فعال لما یرید وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔ ہر چیز کا خزانہ تو ہمارے پاس ہے، جس کو جتنا چاہیں گے دیں گے، جتنا چاہیں گے دیں گے۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کرتے کس پر ہیں؟ اعمال پر۔ اور اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا؟ وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ قرآن میں اللہ نے نماز اور روزی کو اکٹھا بیان کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ روزی کی برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز پڑھی جائے، نماز کو بنایا جائے، نماز پڑھنی نہیں صرف، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز کے ظاہر کو بھی بنانا ہے، نماز کے باطن کو بھی بنانا ہے۔ اور میں 3 چیزیں شروع میں کی جائیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ خشوع خضوع پیدا ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو کنٹرول کیا جائے، نماز پڑھ رہے ہیں داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کپڑوں سے کھیل رہے نہیں۔ دوسری چیز نظروں کی حفاظت کی جائے، جو حکم ہے قیام میں نظر کہاں رکھنی وہاں رکھی جائے۔ تیسری چیز اپنے دھیان کا خیال کیا جائے۔ اگر ان 3 چیزوں کو قابو کر لیا تو انشاءاللہ یہ نماز اللہ کے خزانوں سے دلوانے والی بن جائے گی۔ نماز کیا ہے؟ یہ معراج، مومن کا معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں 3 چیزیں نصیب ہوئی۔ نمبر 1 اللہ کی زیارت، نمبر 2 اللہ کا قرب، نمبر 3 اللہ سے ہم کلامی۔ فرمایا تینوں چیزیں نماز میں ہیں۔ سجدے میں آدمی جاتا ہے تو ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے قدموں میں سر ڈال دیا، اتنا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی مجدنی عبدی ھذا بینی و بین عبدی۔ بندہ پڑھ رہا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ سے ہم کلامی ہو رہے ہیں۔ زیارت ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، نہیں تو اللہ کو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا تو خیال رکھو۔ نمازوں کو بنایا جائے، محنت کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب بھی کوئی مشکل عمل پیش آتا اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ مانگے اللہ سے۔ محنت نہیں ہوئی نا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی جی اللہ کا خیال دل میں ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور پیچھے کہا جا رہا ہے کہ اس فلاں سے جا کر دعا کے بھی کہو، خود یہاں بیت اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یقین کی بات ہے، اللہ جی لینا ہے اور لے کر چھوڑنا ہے۔ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شروع میں ہم بیت اللہ کو حج کرنے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں زمزم سراہیوں میں پلاتے تھے۔ تو ایک بدو جو ہے وہ زمزم پلا رہا تھا، وہ اللہ سے یوں باتیں کر رہا ہے، پلا بھی رہا ہے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے اللہ پاک سے، اللہ معاف کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، اللہم اغفر لی وإن لم تغفر لی فاغفر لی۔ اتنے یقین سے کہہ کر اس کی آواز سن کر خوش ہو رہا تھا، کتنے یقین سے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ معاف کر دے نا، معاف کروا کے جانا ہے۔ تو آدمی اب نماز پڑھے تو اللہ سے فیصلے کروا کے جائے، لیکن یہ نماز بنانی پڑے گی، نماز پر محنت کرنی پڑے گی، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی پڑے گی۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ نے زندگی بہت تھوڑی دی ہے، سیکھ کر زندگی گزارے۔ جو بھی صرف نماز کو 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ بنتی ہے، باقی 22 گھنٹے 23 گھنٹے بھی دین بن جائے، اس کو سیکھ کر گزارے۔ عالمانہ زندگی ہو، جاہلانہ زندگی نہ گزارے۔ کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، پوچھ کر سیکھ کر کریں۔ ہاں، اور پھر اللہ کا دھیان، ذکر اور تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام،
راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام. جی ہاں، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وقت کی دعائیں، موقع کی دعائیں. جو جو دعائیں بیان کی گئی ہیں ان کو یاد کیا جائے. ہمیں سب سونے کی اور کھانے کی دعا یاد ہے. اللہ بسم کا منہ دعا ہے اللہ. جی بس کھانے کی دعا اور سونے کی دعا. 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں. باتھ روم میں جانا ہے، نکلنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، اتارنے ہیں، شیشہ دیکھنا ہے، دکان پہ جانا ہے، بازار میں، ہر وقت کی دعائیں بتائی گئی. تو کوشش کریں گے. اب ساری زندگی نماز کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل اللہ احد، اس پہ گزار دیں. بھائی نہیں، سیکھیں، قرآن سیکھیں، دعائیں سیکھیں، آگے بڑھیں، کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، اعمال کرنے بھی ہیں اور اعمال کو محفوظ بھی کرنا ہے. ہاں، حقوق، اللہ کے حقوق جو ہیں وہ بھی یاد رکھنے ہیں. جو بندوں کے حقوق بندوں کے ذمے ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. بڑا سخت معاملہ ہے. پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، خاوند کو پتا ہو بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو پتا ہو خاوند کے حقوق کیا ہیں. حقوق کو سیکھنا، زبان کی حفاظت، غیبت، بہتان، جھوٹی گواہی، ان چیزوں سے بچنا، بدگمانی. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سوء ظن سوء خاتمہ کا ذریعہ ہے اور حسن ظن حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتا ہے. ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، سوء ظن نہ رکھیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ اکبر. ایک ہے مزاج نبوت، ایک ہے مقصد نبوت. ایک ہے مزاج نبوت اور ایک ہے مقصد نبوت. مقصد نبوت کیا ہے؟ محنت کر کے، ایک ایک پر محنت کر کے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا ہے. جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1.25 لاکھ نبی دعوت کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی محنت کرنا پڑتا ہے. ایک ہے مزاج نبوت. مزاج نبوت کیا ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، اپنے دلوں کو صاف رکھنا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ ہے مزاج نبوت. انت یوسف، اللہ اکبر، انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اور آگے جا کے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم. بھائیوں کو معاف کر دیا. درگزر کرنا یہ مزاج نبوت ہے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو مزاج نبوت پہ آنا پڑے گا. ایسے تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. دل سخت ہے، لڑائیاں ہیں. اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے پرانے حضرات جانتے ہیں، بزرگ تھے. فرمانے لگے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے دل پر یہ کھول دے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس دعوت کے کام کے لیے آپ نے قبول کیا تو وجہ کیا تھی، بنیاد کیا تھی؟ وہ تو بالکل سیدھے سادے آدمی تھے. یعنی اس زمانے میں ہندوستان میں بہت بڑے بڑے علماء، مشائخ، بڑے بڑے نام تھے اس زمانے میں. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کوئی بہت بڑے کوئی محدث یا کوئی مدرسہ چلانے والے نہیں، تو نہیں زبان میں لکنت، سادے بزرگ تھے ضرور. اللہ کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے پوری دنیا کا کام دعوت کا ان سے کیوں لے لیا؟ کہتے 23 سال کی دعا کی میں نے. 23 سال کی دعا کے بعد اللہ نے مجھ پر کھولا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ ہر ایک کو سینے سے لگاتے تھے. اپنے بھی اپنے، غیر بھی اپنے، چور بھی اپنے، ڈاکو، ہر ایک کو لینا. جو ہر ایک کو لے سکتا ہے وہ مزاج نبوت پر ہے، وہ کام کر سکتا ہے، ورنہ تبلیغ کا کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. 21 سال تقریباً کم و بیش کفاران مکہ نے حضور کے ساتھ کیا نہیں کیا. اکرام مسلم خالی یہ نہیں کہ وہ چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم نہیں، اس کو اندر لانا ہے. کام کرنے کے لیے بڑا دل جگرا چاہیے. فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. جب جا رہے تھے کسی نوجوان نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کا دن ہے، یعنی آج ہم بدلے لیں گے گردنیں کاٹے گی کافروں کی. فاتح بن کر جا رہے ہیں. حضور ناراض ہوئے، پوچھے کس لیے آواز میں کر دیا؟ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کھانے کا دن ہے.
فاتح بن کر جا رہے ہیں، اور اعلان کر دیا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا آج تمام مکہ والوں کے ساتھ میں ویسا کرتا ہوں۔ فلاں کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن، فلاں کو چلا گیا اس کو بھی امن دے دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مزاج نبوت کی وجہ سے یدخلون فی دین اللہ افواجا کی اللہ نے شکلیں بنائی۔ جب آپ نے معاف کیا تو پھر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے یہ نبیوں والا کام دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، مزاج بھی ویسا بنائیں، ہر ایک کو لینا ہے، اپنوں کو بھی لینا ہے، غیروں کو بھی لینا ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ جب بنے تو سب نے بیعت کر لی، ایک آدمی نے بیعت نہیں کیا آپ کے ہاتھ سے، چھوڑا نہیں اسے، 6 مہینے اس کے ہاں روزانہ جا کر سلام کرتے، اور یہ نہیں فرماتے تھے کہ بیعت کر لو، فرماتے تھے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اکیلے نہ رہو۔ وہ 6 مہینے کے بعد اس میں بھی بیعت کر لی۔ کسی ساتھی کو نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اخیر میں اللہ نے اس آیت کو لائے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، دعوت کی آیت کو سورہ یوسف کے اخیر میں بعض علماء نے عجیب اس کی وجہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اس لیے لائے ہیں کہ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان پر حالات آئیں گے، اپنوں سے بھی آئیں گے، غیروں سے بھی آئیں گے، جیسے یوسف نے معاف کیا علیہ السلام نے، ہمارا مزاج بھی ہر ایک کو کیا ہونا چاہیے؟ معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، کام کرنا ہے تو پھر دلوں کو بڑا کیجیے، کام کرنا ہے تو دلوں کو صاف کیجیے، کوئی بھی غلطی ہوگی معاف کر دیں۔ حضور کے ساتھ کیا طائف والوں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا؟ جب وہ آئے تو ان کا کیسا استقبال کیا آپ نے؟ یہ ہے مزاج نبوت۔ اور ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تو راضی ہو جائے، کسی سے کچھ نہیں لینا۔ وما اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے۔ اس امت کو دین کی محنت پہلے ملی ہے، دعوت پہلے ملی ہے، نماز 9ویں 10ویں سال جا کر ملی، اور نبوت ملتے ہی دعوت مل گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت مل رہی ہے، اور نبوت ملتے ہی عبادت مل رہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ نبی علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، ساتھ دعوت مل رہی ہے، اس لیے آپ نے ہر ایک کو دعوت میں لگایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ ایمان لا رہے ہیں، دعوت میں لگا رہے ہیں، تو فعل دوسی ایمان لا رہے ہیں، دعوت میں لگا رہے ہیں، مصعب بن عمیر جو ہے ایمان لا رہے ہیں، مدینہ کو داعی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ جو مسلمان ہو رہا ہے، بتانا یہ تھا قیامت تک امت کو، دیکھو نبی کسی نے آنا نہیں، خود سوچنے کی بات ہے، قیامت تک اب کسی نبی نے نہیں آنا، اور سلسلہ انسانیت قیامت تک چلنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن 120 صفیں ہوں گی تمام امتوں کی، 40 صفیں پہلی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ 40 صفوں کے لیے 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ نبی تشریف لائے، اور 80 صفوں والی امت کے لیے کتنے نبی آئے؟ ایک نبی آئے۔ اور عمر مبارک بھی نبوت کے بعد کتنی ملی؟ 23 سال۔ کیوں؟ پوری کی پوری امت کو اللہ نے نبیوں والے کام میں، نبیوں والی محنت میں شریک کار بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ پوری کی پوری امت کو دعوت کے کام میں شریک کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ موجود تھے، چند ہزار کی قبریں آج وہاں حجاز مقدس میں ملتی ہیں، سب کی قبریں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی قبریں جو ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ امت جو ہے دنیا میں نقل و حرکت کے لیے آئی تھی، یہ امت دنیا میں محنت کے لیے آئی تھی۔ ہاں، کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ بیت اللہ کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر؟
مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 یا 10,000 کے برابر، مسجد قباء کے 2 نفل جو ہیں عمرے کے برابر، اور سب سے بڑی بات حضور کی صحبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روزانہ کی زیارت، سب کچھ قربان کیا اس لیے میرے اور آپ کے لیے کیسے دنیا میں دین زندہ ہو جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ کو حضور بھیج رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یا معاذ واپسی میں ملاقات شاید نہ ہو، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، معاذ بن جبل کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، نہ وہ رکے نہ حضور نے روکا، وہ سب کام پہ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں۔ ایسی محنت کی گئی، عورتیں ہوں یا مرد، ہر ایک کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک صحابی ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے واللہ اگر خالد کا دل چیر کر دیکھا جا سکتا ہوتا تو خالد کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، وہ کیا کہ کیسے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، بس کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس قدر تھی، کہتے ہیں مدینہ میں اگر کوئی آدمی گھر میں مر جاتا تو لوگوں کو شک ہوتا تھا یہ منافق تو نہیں ہے، مسلمان ہو اور مرد ہو اور گھر میں مر جائے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آ رہی، صحابہ نے پوچھا کیوں روتی ہوں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں رو رہی کہ ہمارا باپ مر گیا، ہم اس لیے رو رہی ہیں کہ گھر میں مرا ہے، ہم مدینے کی گلیوں میں کیسے نکلیں گی، عورتیں بچی ہمیں تانا دیں گی کہ ہمارا والد بھائی خامد تو اللہ کے راستے میں اور تمہارا باپ گھر میں مرا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، ان کو خوشخبری سنا دو، یہ بھی شہید مرے ہیں، بیماری کی وجہ سے ہم نے ان کو روکا ہے۔ عمر بن جموع رضی اللہ حضور سے اجازت مل گئی، گھر آ رہے ہیں اور بیوی تانا دے رہی ہے کہ سب کے مرد تو اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور میرا خامن گھر میں آ رہا ہے، ایسی بات کی، تانا دیا، وہیں کھڑے کھڑے دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی، اور احد میں جا کر شہید ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کے بوڑھے ہیں، 90 سال عمر ہو چکی ہے، بچے کہہ رہے گھر میں بیٹھے آپ نہ جائیں، فرمایا نہیں انفروا خفافا وثقالا، یہ آیت مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیتی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ امت نقل و حرکت کے لیے آئی تھی، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ کرنے ہیں، لیکن پوری کی پوری امت کی فکر کس نے کرنی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، ہم جتنے دوسروں پر محنت کریں گے، ہماری محنت کی وجہ سے جتنے لوگ ایمان اعمال پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ قیامت تک اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ تو سب اس کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ؟ اس کے لیے فرمایا 4 مہینے اور چلے کے لیے نقد کون کون تیار ہے؟ جی بتائیں بھائی۔ ریونڈ کا اجتماع ہے، ہمیں کون کیا چلا دے گا؟ 2 نومبر کی شام سے ریونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے پاکستان میں، ساری دنیا سے ماشاءاللہ جماعتیں آ رہی ہیں، ملکوں سے۔ پچھلے سال بھی 108 ممالک کے تقریباً 12,000 مہمان اور لوکل جو تھے تقریباً دونوں اجتماعات میں 10 لاکھ کا مجمع تھا۔ تو یہاں سے فرمائیں کون کو نیت کرتے ہیں، جیسے مشورہ ہو جائے نیت تو ہم کریں، نومبر اجتماع میں کون کون آئیں گے؟ ہاتھوں کھڑا کریں۔ ابھی ہمیں پتا چلا برمنگھم والوں نے کہا ہم 50 افراد دیں گے، بلیک بن سے کم 200 بندے تو ہونے چاہیے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،